وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تعارف کتب کے سلسلہ میں آج کے پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب آسمانی فیصلہ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 1891 عیسوی دسمبر میں تحریر فرمائی اور جنوری 1892 عیسوی میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ یہ رسالہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 4 میں بھی شامل ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا سبب دراصل یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 1891 عیسوی میں دہلی میں 3 ماہ تک قیام کیا اور اس دوران میاں نذیر حسین صاحب اور ان کے شاگردوں کو وفات مسیح اور حیات مسیح کے عقیدے کے بارے میں بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کی دعوت دی، لیکن میاں سید نذیر حسین صاحب نے بحث ٹالنے کے لیے بار بار یہی عذر کیا کہ آپ کافر ہیں اور مسلمان نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دسمبر 1891 عیسوی میں یہ رسالہ آسمانی فیصلہ لکھا، جس میں آپ نے خاص طور پر میاں سید نذیر حسین صاحب کو پھر تحریری بحث کے لیے دعوت دی اور فرمایا اگر وہ لاہور آ سکیں تو ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی میں ادا کر دوں گا، ورنہ فرمایا کہ دہلی میں بیٹھے ہوئے ہی اظہار حق کے لیے تحریری بحث کر لیں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعوت بھی دی کہ چونکہ انہوں نے میرے اعلانات کو کہ میں مومن مسلمان ہوں کوئی وقت نہیں دی، اس لیے اب مولوی سید نذیر حسین صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ بٹالوی وغیرہ علماء ان علامات کے اظہار کے لیے مجھ سے مقابلہ کر لیں جو قرآن کریم اور احادیث میں کامل مومن کی بتائی گئی ہیں۔ اب اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا کہ میں نے عرض کیا دہلی میں قیام کے دوران میاں سید نذیر حسین صاحب کو بحث کی جب دعوت دی اور اس نے کفر کے فتوے لگائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 اشتہارات اس مضمون پر شائع فرمائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مومن ہوں، مسلمان ہوں، تمام عقائد اسلام پر عمل پیرا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں آپ کافر ہیں۔ ایک اشتہار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میاں سید نذیر حسین صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بھی لکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مومن ہوں، میرے ساتھ مقابلہ کر لیں، اور ایک خط بھی الگ سے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو لکھا کہ میں مومن ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وفات مسیح اور حیات مسیح کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ لیکن اس تمام کوشش کے باوجود سید نذیر حسین صاحب، محمد حسین بٹالوی اور ان کے جو دیگر ساتھی تھے وہ یہی عذر پیش کرتے رہے اور یہی بہانہ ان کو مل گیا کہ چونکہ آپ کافر ہیں نعوذ باللہ اس لیے آپ سے بحث نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رسالہ میں بیان فرمایا ہے کہ چونکہ اس طرح کے فتوے جو یہ علماء دیتے ہیں ان سے عوام میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے دونوں فریقوں میں سے کون صحیح راستے پر ہے اور کون حق پر ہے اس کا فیصلہ بہرحال ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں اس آخری فیصلہ کی تفصیل قرآن کی روشنی میں بیان فرمائی جس میں 4 علامتیں ایک کامل مومن کی بیان کی گئی ہیں۔
اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ 4 علامتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 عظیم الشان آسمانی تائیدوں کا کامل متقیوں اور کامل مومنوں کے لیے وعدہ دیا ہے، اور وہی کامل مومن کی شناخت کے لیے کامل علامتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: اول یہ کہ مومن کامل کو خدا تعالیٰ سے اکثر بشارتیں ملتی ہیں، یعنی پیش از وقوع خوشخبریاں جو اس کی مرادات یا اس کے دوستوں کے مطلوبات ہیں اس کو بتلائی جاتی ہیں۔ دوم یہ کہ مومن کامل پر ایسے امور غیبیہ کھلتے ہیں جو نہ صرف اس کی ذات یا اس کے واسطے داروں سے متعلق ہوں، بلکہ جو کچھ دنیا میں قضاء و قدر نازل ہونے والی ہے یا بعض دنیا کے افراد مشہورہ پر کچھ تغیرات آنے والے ہیں، ان سے برگزیدہ مومن کو اکثر اوقات خبر دی جاتی ہے۔ سوم یہ کہ مومن کامل کی اکثر دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور اکثر ان دعاؤں کی قبولیت کی پیش از وقت اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ چہارم یہ کہ مومن کامل پر قرآن کریم کے دقائق و معارف جدیدہ و لطائف و خواص عجیبیہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں۔ ان 4 علامتوں میں مومن کامل نسبتی طور پر دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ یہ علامتیں بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تحریر فرمایا کہ میں اس مقابلے کے لیے خود تیار ہوں، وہ چاہیں تو مجھ سے اس بارے میں، ان علامات کے بارے میں مقابلہ کر لیں۔ اور پھر حجت پوری کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اب اگر یہ لوگ کوئی ہیلے کریں، کوئی بہانے کریں اور کچے عذر کر کے اس مقابلے سے بھاگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حجت اب ان پر پوری ہو گئی۔ پھر آپ نے عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ پیارو، یقیناً سمجھو کہ جب تک آسمان کا خدا کسی کے ساتھ نہ ہو، ایسی شجاعت کبھی نہیں دکھاتا کہ ایک دنیا کے مقابل پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ان باتوں کا دعویٰ کرے جو اس کے اختیار سے باہر ہیں۔ جو شخص قوت اور استقامت کے ساتھ ایک دنیا کے مقابل پر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا وہ آپ سے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس ذات قدیر کی پناہ سے اور ایک غیبی ہاتھ کے سہارے سے کھڑا ہوتا ہے جس کے قبضے قدرت میں تمام زمین و آسمان اور ہر ایک روح اور جسم ہے۔ سو آنکھیں کھولو اور سمجھ لو، خدا نے مجھ عاجز کو یہ قوت اور استقامت دی ہے جس کے مکالمہ سے مجھے عزت حاصل ہے۔ اسی کی طرف سے اور اسی کے کھلے کھلے ارشاد سے مجھے یہ جرأت ہوئی کہ میں ان لوگوں کے مقابل پر بڑی دلیری اور دلی استقامت سے کھڑا ہو گیا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مقتدیٰ اور شیخ العرب والعجم اور مقرب اللہ ہیں، جن میں وہ جماعت بھی موجود ہے جو ملہم کہلاتی ہے اور الہی مکالمہ کا دعویٰ کرتی ہے، اور اپنے زوم میں الہامی طور پر مجھے کافر اور جہنمی ٹھہرا چکے ہیں۔ سو میں ان سب کے مقابل پر بإذنہ تعالی میدان میں آیا ہوں تا خدائے تعالی صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھاوے اور اس کا ہاتھ جھوٹے کو تحت الثری تک پہنچاوے، اور تا وہ اس شخص کی نصرت اور تائید کرے جس پر اس کا فضل و کرم ہے۔ سو بھائیو، دیکھو کہ یہ دعوت جس کی طرف میں میاں نذیر حسین صاحب اور ان کی جماعت کو بلاتا ہوں، یہ در حقیقت مجھ میں اور ان میں کھلا کھلا فیصلہ کرنے والا طریق ہے۔ سو میں اس راہ پر کھڑا ہوں۔ اب اگر ان علماء کی نظر میں ایسا ہی کافر اور دجال اور مفتری اور شیطان کا رہزدہ ہوں تو میرے مقابل پر انہیں کیوں تحمل کرنا چاہیے؟ انہوں نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ عند المقابلہ نصرت الہی مومنوں کے ہی شامل حال ہوتی ہے؟ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں مومنوں کو فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اے مومنو، مقابلہ سے ہمت مت ہارو اور کچھ اندیشہ مت کرو، اور انجام کار غلبہ تم ہی کا ہے اگر تم واقعی طور پر مومن ہو۔ اور فرماتا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یعنی خدائے تعالی ہرگز کافروں کو مومن پر راہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد
حضور علیہ السلام بعض اور امور کا ذکر کرنے کے بعد اطلاع کے عنوان کے تحت پہلے جلسہ سالانہ کی اطلاع احباب جماعت کو دیتے ہیں، اور اسی جلسہ سالانہ میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ رسالہ آسمانی فیصلہ احباب کو پڑھ کر سنایا۔ تو اس کتاب کا مکمل مطالعہ کرنے کے لیے میں ناظرین سے درخواست کروں گا، آفیشیل ویب سائٹ alislam.org پر یہ کتاب موجود ہے، روحانی خزائن کے جلد 4 میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب ہیں ان کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ حقائق و معارف سے واقف ہوں اور ان سے ہم استفادہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔